ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جس وقت سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد یہ کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, ٹرائل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے کرنا ہے کر لیں. اور اب ایک بڑی تبدیلی آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا. یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی ہے؟ انہوں نے میڈیا کی کوریج کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ میڈیا کو رسائی ہونی چاہیے اس ٹرائل تک, اور اس کے اوپر لینگویج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس لینگویج میں ایک نیم سرکاری رد عمل آیا ہے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے کہ عمران کون ہے بتانے والا, فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا, بانی پی ٹی آئی ہوتا کون ہے یہ بتانے والا کہ ٹرائل کہاں ہو کیسے ہو. اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں, اگر بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہی ہوگا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ بانی کیا کرتا اور کرواتا رہا ہے. یہ اس حوالے سے نیازی صاحب یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اچھا, آج کی مجھے اس ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا نہیں کیونکہ میں ادھر تھا نہیں, مگر ہے کہ اوور آل ویسے دیکھیں نا, یونائٹڈ نیشن ڈیکلریشن فار ہیومن رائٹس کہتا ہے کہ ایوری ٹرائل شوڈ بی این اوپن ٹرائل, مگر جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے وہ ملٹری لاز کو ایکسکلوڈ کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کی اپلیکیشن. جہاں ملٹری لاز کی اپلیکیشن کی بات آتی ہے وہاں اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں خان صاحب نے کہا کیا ہے, سو دیٹ آپ ہمیں بتائیں گے وہ ایگزیکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کریں. جنرل فیض اور میرا معاملہ فوج کا اندرونی مسئلہ نہیں, میں سول سابق وزیر اعظم ہوں, مجھے ملٹری کورٹ پہ لے جانے سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا, یہ انہوں نے کہا. اچھا دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں اس میں سے دیکھ لیں. جہاں تک میں جو اپنی کلیئرٹی ہے کہ جنرل فیض کا جو اگر ٹرائل ہوتا ہے کہ اسٹینڈ الون بیسس پہ ہوتا ہے تو وہ دیٹ ول بی اے کلوز ٹرائل, وہ اوپن ٹرائل ہو نہیں سکتا کیونکہ ملٹری لاز میں وہاں فنڈامنٹل رائٹس کی اپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ وہاں 10A کی درخواست دیں, آرٹیکل 10 کی دیں کہ جی میرا کریں, وہ نہیں سنی جائے گی. مگر سویلین کا ٹرائل آپ کسی طرح بھی جو ہے نا اس طرح سے بیہائنڈ کلوز ڈورز نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے دیکھیں کہ خان صاحب کا جو جیل ٹرائل بھی ہو رہا ہے نا اس میں میڈیا کی ریپرزنٹیشن ہے, وہ اسی وجہ سے اوپر ہے. تو وہ تو اب آگے فیوچر کی بات ہے کہ کیس کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ خان صاحب کو وہ اس حد تک انوالو کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ تو آگے فیوچر کی بات ہے. صحیح. دورانی صاحب یہ بتائیں کہ فیض حمید صاحب اور عمران خان کا یہ جوائنٹ والی بات کیا چلے, الزام ہے کیا, آپ کو معلوم ہے, آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ دیکھیں مجھے جو ہے نا وہ یہ میں باتیں جب یہ بیان ان کا آیا تو مجھے جو ہے نا بہت حیرت بھی ہوئی کہ خود پرستی کا آپ عالم دیکھیں کہ خان صاحب یوں سائفر ہلا کے کہتے تھے کہ جی امریکی سازش ہے, اس کے بعد جو ہے نا فون پہ ان کے ویڈیو آڈیو ہے ان کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کھیلو, تو وہ بعد میں ان سے پوچھا, کہتے ہیں تو پولیٹیکل نیریٹو تھا میرا. تو وہ کیسے انہوں نے ازیوم کر لیا کہ مجھے جو ہے نا وہ ملٹری کورٹ میں لے جا رہے ہیں اور ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کیسے ازیوم کر لیا انہوں نے, مطلب. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا لے جائیں گے تو بدنامی ہو جائے گی. تو نہیں لے کے جا رہے. ایک منٹ میں Is that your information? جی اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. کہاں لکھا ہے کسی نے کہا کہ ہم لے جا رہے ہیں, کیسے انہوں نے ازیوم کر لیا, انہیں کوئی الہام ہوا اس طرح کا, تو انہوں نے کیسے جو ہے ازیوم کر لیا. خبر دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں کیسے پتہ چلا. یہ تو اگر انہیں پتہ ہے تو ہم سب کو بتائیں, انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ہونے والا ہے. انہیں کوئی الہام ہوا ہے, انہیں کوئی پیرنی یا کوئی بابا نے کسی نے کچھ بتایا ان کو, جو ان کے ہمیشہ جس طرح بتایا جاتا تھا وہ جس طرح انہوں نے کہا رحمۃ اللہ صاحب کے تھرو. تو دوسری بات یہ کہ یہ کہتے جی بدنامی ہوگی, تو بدنامی تب نہیں ہو رہی تھی جب آپ ایک سٹنگ ڈی جی آئی کے ساتھ آپ نے 9 مئی کی سازش کی. سٹنگ ڈی جی آئی کے ساتھ آپ نے سٹنگ ڈی جی آئی نہیں سوری اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے, لیکن سٹنگ ڈی جی آئی سے سازش کی, حکومت گرانے کی آپ نے اس وقت, اگر آپ کو یاد ہو, جب بیسکلی جب 9 میں ہوا تو اس وقت سٹنگ تو نہیں تھے, ایک ایکس سٹنگ کور کمانڈر تھے یہ. تو اس وقت جب انہوں نے 9 اپریل کو 9 اپریل کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس فائنل ہو چکا تھا, اس سے پہلے جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن ووٹ آف نو کانفیڈنس پھاڑ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے, تب آئین توڑتے وقت انہیں جو ہے نا بےزتی کا یا بے حرمتی کا کوئی خیال نہیں آیا کہ یار ملک کی کتنی بدنامی ہوگی, ملک کی کتنی بےزتی ہوگی. اسمبلی توڑتے وقت انہیں یہ بالکل خیال نہیں آیا کہ کتنا ایک یہ جمہوریت کے دعویٰ کر رہے ہیں تو جمہوریت پہ کتنا ایک بڑا کالا دھبا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیسے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں خود پرستی کہ اگر ان پہ کوئی بات آئے تو وہ بدنامی ہے, ان پہ کوئی بات آئے تو وہ بے حرمتی ہے ملک کی, قوم کی,
لیکن اسی ملک کے آئین کو توڑتے وقت انہیں یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پھاڑ دوں اور میں کہہ دوں یہ اسمبلیز اسٹینڈ ڈیزالو. تو یہ کس طرح کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ نازی صاحب جی بات ہے ملک کی بدنامی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں سائفر آنا ان اٹ سیلف ملک کی سب سے بڑی بدنامی تھی کہ وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے سائفر میں کیا لینگویج یوز کی کہ جی کہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف, سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں, ادروائز دیر ول بی کانسیکوینسز. انٹرسیپٹ نے وہ سارا آپ کا سائفر کا ڈاکومنٹ کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے اور ایک ایک بات بتائی. اور سائفر دیکھیں اب یہ سائفر سے سنگین سوال ہے, جس سائفر کی کاپی پاکستان کی اس عدالت کو, خیر یہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ جس عدالت کو دستیاب نہیں اس نے سزا سنا دی, جج نے بھی نہیں دیکھا, پروسیکیوشن نے بھی نہیں دیکھا, وہ ڈسکس ہی نہیں ہوا, لیکن اس سائفر کی کاپی انٹرسیپٹ کو مل جانا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیسے ملی؟ تو یہی تو وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لیک کی ہے. ہم نے کیسے کیا؟ ہم نے کیا ہوتا تو اس وقت تک آ فوجی افسر نے کی ہے, تو وہ کیا تو اس چیز کا کریں, اس چیز کو پورا پروب کریں. مگر جو مین چیز ہے کرکس آئیں, دیکھیں بدنامی کس طرح ملک کی ہوئی کہ امریکہ آپ کو کیوں تھریٹ دے رہا ہے, دے رہا کہ وہ دیکھ رہا کہ عمران خان کا ایکشن رشیا میں جانے والا عمران خان کا اپنا ڈیسیجن ہے, اسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ نہیں, اور وہ چیزوں کو ری الائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس چیز کی سزا دی جا رہی. عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, اس کی سزا دی جا رہی. اور بدلے میں کیا جا رہا کہ آپ کے بندے منڈی میں بکے. سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی کروڑوں روپے کی, بندوں کو ری الائن کیا گیا. ایم کیو ایم کے بیان آن ریکارڈ کہ جی ہمیں کہا گیا کہ آپ سے پیچھے ہٹ جائیں. وہ کن لوگوں نے کہا؟ دیکھیں جمہوریت کی تو اس وقت نفی ہوئی کہ چلتی چلائی گورنمنٹ جس میں آپ کا گروتھ ریٹ کدھر پہنچ گیا, جو باقی معاملات آپ کی اکانومی چل پڑی, کووڈ سے آپ باہر نکل کے آپ کی ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ, ریمیٹنسز ریکارڈ چلی گئیں, ان ساری چیزوں کو آپ نے سیکریفائز کیا. کیوں؟ کیونکہ امریکہ سرکار نے حکم دے دیا تھا, اور حکم بھی انہوں نے ڈائریکٹلی لکھا, اور اس چیز کو فارملائز کرنے کے لیے ایک سائفر کی ضرورت تھی کہ تاکہ ہوا میں بات نہ ہو, تاکہ سب کو پتا. اور آن ریکارڈ ہے کہ جس دن سائفر آیا اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو گئی. اور جہاں تک کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کی بات کی, دیکھیں وہ فیصلہ گیا تھا سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نے کب کہا ایبروگیٹ ہے؟ انہوں نے خالی یہ کہا کہ قاسم سوری کی رولنگ غلط ہے, رولنگ انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دی. ٹھیک ہے, تو رولنگ اسپیکر کی رولنگ ہے, ٹھیک ہے, وہ سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے ڈیو ہیئرنگ نہیں دی, اور وہ دینی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے اجلت سے کام لیا, اس میں تمام ہاؤس کا موقف سنتے, ہر طرف سے اس سائفر پہ اوپن بات ہونی چاہیے تھی پارلیمان پہ, کیا سازش تھی وہ سب پارلیمنٹ کے فلور پہ آنی چاہیے تھی, اور اس کے بعد جو ہے نا اسپیکر کو اس پہ رولنگ دینی. صحیح. تو درانی صاحب آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کر دی, اب کر ہی دی ہے تو ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ چلیں انہوں نے تو جو کیا تھا سو کیا تھا, پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے جو پنجاب کا الیکشن ہے, خیبر پختونخوا کا الیکشن ہے, 90 دن میں ہونا چاہیے تھا, وہ آپ نے 1 سال لٹکائے رکھا. جو لوگ نگران حکومتوں میں تھے وہ اپ کمنگ گورنمنٹ کا حصہ بن گئے. یہ کیسے, یہ شعبدے کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر آئین کے پامالی میں تو پھر ہم کس کس کو کوسیں اور کس کس سے سوال اٹھائیں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک فوجی عامر تھا, اس نے یہ سب کچھ کر دیا. آج تو تمام سیاسی جماعتوں پہ یہی الزام. آپ لوگ تو آئین بنانے والے, خالق, درست کرنے والے, 18ویں ترمیم لانے والے لوگ ہیں. جب آپ کے ہاں آئین کی یہ بے توقیری اور بے وقتی ہوگی تو پھر کس سے سوال کریں؟ یہ بڑا آپ نے ایک انٹرسٹنگ کویسچن پوچھا ہے, لیکن میں پہلے ان کا وہ ایک جواب بتا رہے تھے کہ امریکہ سرکار نے ورڈ یوز کیا, انہوں نے امریکہ سرکار کی طرف سے ہوا ہے. تو یہ بتائیں تو پھر آپ اگر اتنا ہی وہ امریکہ برا تھا تو پھر آپ کیوں لابینگ کرنے گئے وہاں پہ؟ کیوں آپ نے وہیں اسی امریکہ سے ریزولوشن پاس کروا کہ آج انہی کی طرف سے آپ کہتے ہیں جتنے امریکہ میں ریزولوشن پاس ہوئے, آپ امریکن لابیسٹ کیوں ہائر کر رہے ہیں وہاں پہ؟ نہ کریں پھر. اگر امریکہ نے مطلب جو میرے خلاف سازش کر رہا ہے میں اسی کے دربار میں حاضر ہو کے اسی کو کہتا ہوں کہ بھائی میرے خلاف مجھے جو ہے نا آپ سپورٹ کریں. تو یہ تو بڑی اگین ڈبل اسٹینڈرڈ. باقی آپ نے بات کی کہ درانی صاحب الیکشن کی, مجھے بریک پہ جانا ہے. تیمور تالپور صاحب جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. بریک سے آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے.